السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، بر صغیر میں جب بھی اعلیٰ حضرت یا امام اہل سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہر سنی صحیح العقیدہ خوش عقیدہ کا تبادر ذہنی یک لخت بریلی شریف کے عاشق رسول بلکہ امام عاشقہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی جن میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمام علوم شرعیہ، علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ سب جمع فرما دیے۔ وہ کون سا علم کا شعبہ ہے جس میں کمال امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل نہ ہو؟ چاہے وہ علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، علم کلام ہو، علم سیرت ہو، علم تصوف ہو، علم میراث ہو، منطق فلسفہ ہو، جتنے بھی علوم فنون کے شعبے عالم وجود میں آئے، تمام علوم میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے امام احمد رضا کو کمال اور تفوق عطا فرمایا کہ جو کمال اور جو تفوق کا عشر عشیر بھی کسی دوسری ذات میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اگر کئی صدیوں پر بھی نظر ڈالی جائے تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تحقیق اور شان تدقیق کے جلوے ہمیں کسی دوسری ذات میں نظر نہیں آتے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سینکڑوں تصانیف مختلف علوم و فنون میں آج عالم علم و دانش کو منور کر رہی ہیں، اور امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فیوز و برکات سے ایک عالم مستفیض اور مستنیر ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم قرآن کی جھلک دیکھنی ہو تو کنز الایمان پڑھیے، عشق رسول کی جھلک دیکھنا ہو تو تمہید ایمان اور حدائق بخشش کا مطالعہ کیجیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم فقہ میں کمال اور امام احمد رضا کی شان تدقیق و تحقیق علم فقہ میں دیکھنی ہو
تو آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجئے۔ میں اپنی اس مختصر سی گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے علم فقہ کی مہارت کے تعلق سے میں چند جملے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کمال انہماک و توجہ ذہن نشین فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف مسائل شرعیہ ہی کی تفہیم نہیں فرمائی، بلکہ مسائل شرعیہ کی تنقیح اور فقہاء کے مختلف اقوال میں تطبیق اور مسائل شرعیہ کی توضیح اور فقہاء کے بیان پر ایسے مزید اضافے فرمائے جس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان فقاہت میں اجتہاد کی جلوہ نمائی محسوس ہوتی ہے۔ اب میں بسرعت چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احکام شرعیہ کی ہمارے فقہاء نے 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں: فرض، واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ دوبارہ ذہن نشین کریں: فرض، واجب، مستحب، 3، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اور 1 مباح۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فقاہت کے کہ آپ نے احکام شرع کی 11 قسمیں بیان فرمائیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرض کے مقابل حرام ہے، واجب کے مقابل مکروہ تحریمی ہے، سنت مؤکدہ کے مقابل اصاعت ہے، سنت غیر مؤکدہ کے مقابل مکروہ تنزیہی ہے، مستحب کے مقابل خلاف اولا ہے۔ اور یہ تو جانب فعل میں 5 قسمیں ہوئیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب۔ اور جانب ترک میں 5 قسمیں ہو گئیں: حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اور ترک اور فعل جس دونوں روا اس کو مباح کہتے ہیں، یعنی جس کام کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، نہ فعل پر اطاعت نہ ترک پر، خواہ ترک عادتاً ہو یا نادرہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ تقسیم اور تحقیق فرمائی کہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تقریر منیر کو حفظ کر لیجئے کہ ان سطور کے غیر میں نہ ملے گی اور ہزارہا مسائل میں کام دے گی اور صدہا عقدوں کو حل کرے گی۔ کلمات اس کے موافق مخالف سب طرح کے ملیں گے، مگر بحمدہ تعالی حق اس سے متجاوز نہیں۔ اور فرماتے ہیں فقیر طمع رکھتا ہے کہ اگر حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور یہ تقریر عرض کی جاتی تو
ضرور ارشاد فرماتے کہ یہ عطر مذہب اور طراز مذہب ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان کلمات پر ذرا غور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ارشاد کہ اس تقریر منیر کو حفظ کر لیجئے کہ ان سطور کے غیر میں نہ ملے گی، یہ بات وہی شخصیت کہہ سکتی ہے جس نے تمام کتب فقہ کا احاطہ کیا ہو اور سارے فقہا کی عبارتیں جس کے ذہن میں مستحضر ہوں۔ اس عبارت سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تفقہ کا جلوہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں تمام فقہا کی عبارتیں اور رہتی تھیں، اور تمام فقہی کتابوں کی عبارتوں کا استحضار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ اور یہ بلا شبہ اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ سارے فقہا کی عبارتوں کو پڑھنا اور ان کو ذہن نشین رکھنا یہ کسی انسان کے کسب سے عادتاً ممکن نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا اور ان کے سخا کے جلووں سے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ وافر ملا تھا۔ اب آگے میں چند اور مثالیں پیش کرتا ہوں۔ وضو میں اسراف یعنی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے بارے میں فقہا متقدمین کی عبارتوں میں زبردست اختلاف اور اضطراب پایا جاتا ہے کہ وضو میں اسراف کا حکم کیا ہے۔ تو علامہ حلبی نے غنیہ میں اور علامہ طحطاوی نے شرح در مختار میں اسراف یعنی پانی زیادہ خرچ کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور مدقق علائی نے مکروہ تحریمی بتایا، بحر الرائق میں اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا، اور علامہ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں خلاف اولا ہونے پر جزم کیا۔ اب اسراف فی الوضو کے بارے میں فقہا کے 4 قول ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، خلاف اولا، ان سب پر جو حکم مرتب ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 4 اقوال میں تطبیق ارشاد فرمائی اور فرمایا وضو میں سنت سمجھ کر بلا ضرورت زیادہ پانی خرچ کیا جائے تو یہ حرام ہے، اور بلا اعتقاد سنیت اور بلا ضرورت وضو میں اس طرح پانی خرچ کرے کہ پانی ضائع ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور نہ تو سنیت کا اعتقاد ہو اور نہ پانی ضائع کرنے کا ارادہ ہو، لیکن عادتاً بلا ضرورت پانی خرچ کرتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اعتقاد سنیت بھی نہیں ہے، نہ اضاعت ہے، اور نہ بلا ضرورت پانی خرچ کرنے کی عادت ہے، بلکہ نادراً بلا ضرورت زیادہ پانی خرچ ہو گیا تو یہ خلاف اولا ہے۔ اب آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحقیق اور تفصیل کو دیکھیے تو یہ بات اظہر من الشمس والامس ہو جاتی ہے
کہ ہمارے فقہا کے اقوال میں واقعتاً تضاد نہیں ہے، بلکہ ہر قول کا جو محل ہے وہ الگ الگ ہے۔ بعض صورتوں میں وضو میں اسراف یہ حرام ہے، بعض میں مکروہ تحریمی ہے، بعض میں مکروہ تنزیہی ہے، اور بعض میں خلاف اولا ہے۔ جب اس طریقے کی تفصیل کر دی جائے تو ہمارے فقہا کے اقوال میں جو تعارض نظر آتا ہے وہ یکسر بالکل دفع ہو جاتا ہے، اور یہ تعارض وہی شخصیت دفع کر سکتی ہے جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے تفقہ فی الدین میں خصوصی امتیاز بخشا ہو اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے حصہ وافر عطا کیا ہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور غوث پاک کی دستگیری جس کے شامل حال ہو۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 صورتیں وہ بھی ہیں کہ جن میں اگر وضو میں پانی خرچ زیادہ کیا جائے تو وہ بلا شبہ جائز اور صحیح ہے، اس میں نہ کراہت تنزیہی ہے نہ خلاف فرماتے ہیں پہلی صورت بدن سے گندگی اور میل کا ازالہ اور پاکیزگی کی خاطر 3 مرتبہ سے زیادہ اگر دھویا جائے تو یہ بلا شبہ جائز ہے۔ شدت گرمی سے بچنے اور بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے 3 مرتبہ میں زیادتی کی جائے تو یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ 2 یا 3 بار میں شک پڑ جائے تو ازالہ ریب کی خاطر مقدار عقل پر بنا کر کے 1 بار اور دھو لے تو یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ وضو نور علی نور کے قصد سے 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 4 صورتوں میں اگرچہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا لیکن اس میں نہ تو حکم حرمت ہے، نہ حکم کراہت ہے، نہ حکم کراہت تنزیہی ہے، اور نہ حکم خلاف اولا ہے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فقیہانہ کو داد دیے بغیر ناظر اور قاری آگے نہیں بڑھ سکتا، اور بلا شبہ یقین و حزم و جزم کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شان فقاہت کا اظہار کر کے فقہ حنفی کی مختلف مباحث میں تنقیح اور تجدید کی شان کا اظہار کیا ہے، بلا شبہ اللہ کے فضل سے وہ انہی کا حصہ تھا۔ اب ایک بات آپ اور ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے فقہاء نے نواقض وضو میں یہ ضابطہ بنایا کہ کسی بیماری کے سبب سے جو چیز خارج ہو وہ ناقض وضو ہے، اگرچہ کان، پستان یا نافی سے خارج کیوں نہ ہو۔ یہ ضابطہ ہمارے فقہاء احناف کا ہے۔ اس قاعدے پر علامہ طحطاوی نے یہ مسئلہ متفرع کیا کہ زکام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ زکام میں بیماری کے سبب پانی ناک سے خارج ہوتا ہے۔ یہ علامہ طحطاوی نے اس مسئلے کی تخریج کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور فرمایا کہ علامہ سید احمد طحطاوی پر یہ بات مخفی رہ گئی کہ فقہاء کا یہ قاعدہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے کہ جب بیماری کے سبب سے جو چیز بدن سے خارج ہوئی اس میں خون یا پیپ کی آمیزش کا شائبہ ہو۔
سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قید بڑھا دی کہ بیماری کے سبب سے جو چیز بدن سے خارج ہو وہ ناقض وضو تبھی ہوگی جب کہ اس میں خون یا پیپ کی آمیزش کا شائبہ ہو۔ اس قید کے اضافے کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ زکام سے پانی اگرچہ بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، لیکن چونکہ اس میں پیپ یا خون کی آمیزش نہیں ہوتی اس لیے زکام سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منیہ، غنیہ، تحفہ، کافی، تبیین الحقائق، خلاصہ، فتح القدیر وغیرہ کتب فقہ میں اس تقید پر تصریح موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے زکام سے وضو نہ ٹوٹنے پر دو مستقل دلیلیں بھی الگ سے ارشاد فرمائیں۔ فرماتے ہیں فقہائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے تصریح فرمائی ہے کہ بلغمی رطوبات خواہ دماغ سے ناک کے ذریعے باہر آئیں یا بلغمی رطوبات پیٹ سے منہ کے ذریعے بصورت بلغم نکلیں، سب پاک ہیں، ان کا خروج ناقض وضو نہیں ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ زکام میں بھی تو ناک کے راستے سے بلغمی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، پس ان کا خروج جو بلغمی رطوبات ہیں جو زکام میں نکلتی ہیں ان کا نکلنا نقض وضو کا سبب نہیں بن سکتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دلیل میں ذرا غور تو فرمائیے۔ فرماتے ہیں سارے فقہائے احناف کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بلغمی رطوبات دماغ سے اترتی ہیں، ناک کے ذریعے نکلتی ہیں، یا بلغم جو کہ پیٹ سے، حلق سے، منہ کے ذریعے خارج ہوتا ہے، یہ سب فقہاء کے نزدیک پاک ہے اور اس کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ فرماتے یہ بات تو مسرہ ہے، زکام میں بھی تو بلغمی رطوبت دماغ سے خارج ہوتی ہے، اور فقہاء نے وضاحت فرما دی کہ بلغمی رطوبت کا خروج ناقض وضو نہیں ہے، تو پھر زکام یہ کیسے ناقض وضو ہوگی؟ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پہلی دلیل ارشاد فرمائی، اور دوسری دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاست کا خروج موجب حدث ہے۔ کیا نجاست کا خروج موجب حدث ہے، اور زکام کی رطوبت چونکہ ناپاک نہیں ہے، اور جب زکام کی رطوبت ناپاک نہیں ہے اور نجاست کا خروج ہی موجب حدث تھا، اس لیے یہ زکام موجب حدث نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے علامہ سید طحطاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تخریج پر باضابطہ علم فقہ کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ علامہ سید طحطاوی کا یہ قول کہ زکام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہاء کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا کہ زکام ناقض وضو نہیں ہے۔
اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شان تفقہ سے مسائل شرعیہ کی ایسی توضیح کی کہ اس کے جلوے پہلے فقہاء کی کتابوں میں نظر نہیں آتے۔ مثلاً آپ نے یہ مسئلہ پڑھا کہ پانی کے استعمال سے اگر انسان عاجز ہو تو اس کو تیمم کرنا جائز ہے، لیکن یہ کسی کتاب میں تصریح نہیں ملتی کہ عجز کی کل کتنی صورتیں ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیازی وصف اور ممتاز کارنامہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فقہاء کی تصانیف کا خلاصہ بیان کر کے بتایا کہ عجز کی 250 صورتیں ہیں، پھر ان سب کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحقیق انیق پڑھتے جائیے تو آپ کی شان مجددی اور شان تجدید کے جلوے نظر آئیں گے۔ لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عاجزی کا کمال دیکھیے کہ یہ تحقیق سپرد قلم فرمانے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں، یہ جملہ بیان کردہ 250 صورتیں ہمارے اس رسالے تیمم کے خواص سے ہیں کہ غیر میں نہ ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے تمام کتب فقہاء کا مطالعہ کیا ہو اور ساری کتب فقہ اس کے سامنے مستحضر ہو، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں لیکن یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ جملہ سلف کا فیض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تجدید بھی دیکھیے اور شان عاجزی بھی دیکھیے۔ اس سے ہمارے ان حضرات کو سبق لینا چاہیے کہ جو اپنے علم پر شان برتری کا اظہار جملوں میں کرتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طرز نہیں رہا ہے۔ 1-2 مثالیں میں اور پیش کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں اذان پڑھی یا نہیں، تو امام ترمذی نے ایک روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی اور صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن امام احمد نے جو روایت کیا اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ لہذا جو ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور نے اذان پڑھی، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حضور نے اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ اس مقام پر علامہ شامی نے علامہ علی قاری اور دوسرے علماء کی طرح اسی پر جزم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، اور ترمذی کی روایت میں اسناد مجازی ہے، یہ علامہ شامی نے فرمایا۔ لیکن اب اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں ایک مرتبہ اذان دی ہے، اور اس کو اسناد
مجازی پر محمول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ امام ابن حجر مکی نے جو روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی اور اذان کے تشہد میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پر اشہد انی رسول اللہ کہا، اور یہ اس بات کی تصریح ہے، تفسیر ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے خود اذان پڑھی، ورنہ اشہد انی رسول اللہ کی جگہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ وارد ہوتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مسئلے میں اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں تو علم و ادب کے جلوے نمایاں نظر آتے ہیں۔ میں اس موقع کی مناسبت سے ایک علمی بات اور عرض کرتا چلوں کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو کپڑے سے پوچھنا چاہیے یا نہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس پر استدلال کرتے ہیں اس بخاری شریف کی حدیث سے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل سے فارغ ہونے کے بعد ایک کپڑا بدن پوچھنے کے لیے پیش کیا، مگر آپ نے نہیں لیا، فلم یرید، آپ نے نہیں لیا اور پانی کو ہاتھ سے پونچھ کر جھاڑ دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ وضو یا غسل کے بعد کپڑے سے بدن پوچھنا مکروہ ہے۔ علامہ نووی جو شارح مسلم ہیں اور جلیل القدر فقیہ ہیں، محدث ہیں، اس روایت کی تعویل میں فرماتے ہیں کہ یہ خاص واقعہ ہے، عموم پر کیسے محمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ کپڑا میلا رہا ہو، میلا کپڑا ہو، آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے علامہ نووی کے اس کلام پر جو ارشاد فرمایا، آپ کو سن کر واقعی علمی ذوق سے ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَفِيهِ بُغْضٌ، اس میں اس تعویل میں بغض ہے، اس لیے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام علمی ذوق سے ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَفِيهِ بُغْضٌ، اس میں اس تعویل میں بغض ہے، اس لیے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کمال نظافت طبع کو جاننے کے باوجود آپ کی خدمت میں میلا کپڑا پیش کریں، اس میں بہت بغض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ نووی کی تعویل میں آپ دوبارہ غور فرمائیں کہ انہوں نے اپنی اس تعویل سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظافت طبع تو ظاہر کر دی، مگر ام المومنین کی طرف توجہ نہ کی کہ ام المومنین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اعضائے وضو اور کو پوچھنے کے لیے میلا کپڑا کیسے پیش کر سکتی ہیں۔ پھر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے
فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کپڑے کو نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو نماز کی جلدی تھی، نماز کی جلدی تھی، اس لیے کہ بخاری شریف کے خود الفاظ فانطلق وهو ينفض يديه کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ایسی صورت میں کپڑے کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب خیال نہ فرمایا اور کپڑے کی جگہ قطرات کو ہاتھ سے جھاڑ دیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اعضائے وضو کو کپڑے سے صاف کرنے کی ممانعت کی دلیل نہیں بلکہ دلیل سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی عادات شریفہ سے واقف تھیں، ان کا کپڑا پیش کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ آپ کی عادات مبارکہ میں تھا۔ ہاں، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ میں عشق رسول کے بھی وہ جلوے تھے کہ اللہ اکبر، تفقہ فی الدین کے ساتھ عشق رسول کی جو تڑپ اور جو لگن امام اہل سنت میں تھی وہ اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ چنانچہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو علماء مکہ نے علم غیب سے متعلق چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور صرف 2 دن میں ان کا جواب لکھنے کا مطالبہ کیا۔ طبیعت ناساز اور امدادی کتب موجود نہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام سوالات کے مدلل جوابات صرف 8 گھنٹے کے اندر تحریر فرما دیے، جو 400 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب کی صورت میں تھے، اور آپ نے اس کتاب کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ رکھا۔ مدینہ طیبہ کے عالم جلیل شیخ ہدایت اللہ بن محمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو پڑھ کر آپ کے دلائل و براہین اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بے اختیار اس کتاب پر 8 صفحات کی تقریض رقم فرما دی اور اس میں امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خاص لقب سے یاد فرمایا، مجدد المئۃ الحاضرہ مؤید الملت الطاہرہ۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو مجدد ملت کا یہ لقب صرف ہندوستانی علماء نے نہیں دیا، بلکہ یہ تو خاص دیار رسول پاک کی مقدس فضاؤں کا کرم تھا۔ آج عالم اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے تجدیدی کارناموں سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور دنیا کا وہ کون سا گوشہ اور خطہ ہے جہاں امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فیوز و برکات سے لوگ سیراب نہ ہوتے ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ ہی کو لے لیجئے کہ فتاوی رضویہ علم فقہ کا وہ شاہکار ہے جس سے آج پورا جہان مستفیض ہو رہا ہے۔ چنانچہ شیخ ابو الفتح نے فتاوی رضویہ کا ایک عربی فتویٰ مطالعہ کیا تو وہ حیران رہ گئے اور خود فرمایا
عبارت کی روانی اور کتاب و سنت اور اقوال سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر میں حیران اور متحیر ہو گیا، اور اس ایک فتوے کے مطالعے کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شخص کوئی عالم اور اپنے وقت کا زبردست فقیہ ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد لکھتے ہیں، فقہ کے میدان میں آپ کے فتاویٰ فقہ اسلامی کا عظیم الشان کارنامہ ہے، جو آپ کے مجتہد کے درجے پر فائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے شان تفقہ کا اثر تھا کہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھنے والے بھی فتاوی رضویہ سے استفادہ کیے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی دیکھیے، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، انگریزی میں بھی، اور جس زبان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا اس انداز میں لکھا کہ ایسا لگتا کہ یہ زبان ان کی مادری زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی نے سوال نظم میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب نظم ہی میں دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ برما، چین، امریکہ، افغانستان، افریقہ، حجاز مقدس اور بلاد اسلامیہ سے بکثرت استفتے آتے تھے، جن کی تعداد ایک وقت میں کبھی 400 اور کبھی 500 ہو جایا کرتی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سوالوں کا جواب حسب سوال تفصیل سے لکھتے اور کہیں پر اجمال سے لکھتے، مگر آپ کے اجمالی فتاوی میں بھی علم و فن کے اور علم فقہ کے سمندر موج زن نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں 14 شعبان المعظم 1286 میں اپنے والد ماجد خاتم المحققین علامہ محمد نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا، اور 7 برس بعد 1293 میں فتویٰ نویسی کی مستقل آپ کو اجازت مل گئی، اور جب 1880 ہجری میں علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو آپ مستقل طور پر فتویٰ نویسی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ کا جو مجموعہ فتاویٰ رضویہ ہے، جو 12 جلدوں میں، بعد میں 22 جلدوں میں اور 30 جلدوں میں شائع ہوئی، اور آج بر صغیر کی ہر ایک لائبریری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فتاویٰ کا مجموعہ فتاویٰ رضویہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور فتاویٰ رضویہ میں جگہ جگہ پر آپ کو تفقہ کے وہ جلوے نظر آئیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل کی تنقیح بھی فرما دی، اور جہاں پر کسی مسئلے کی تنقیح کی ضرورت پیش آئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تنقیح بھی فرمائی، اور کہیں پر رد کرنے کی حاجت پیش آئی تو آپ نے رد بھی فرمایا۔ چنانچہ آپ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام کو محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں،
مگر جب یہی محقق علی الاطلاق وضو سے پہلے بسم اللہ کو واجب عملی قرار دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اقول لم یات المستدل شیء حتی سمع ما سمع، یعنی علامہ ابن حمام نے اپنے اس قول پر کوئی معقول دلیل پیش نہیں کی۔ فتاوی رضویہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ فتاوی عالمگیری سے بھی چند وجوہات سے بڑھ کر ہے۔ فتاوی عالمگیری کو مدون کرنے والی فقہا کی ایک جماعت تھی، اور 20 سے زائد علماء کی ایک جماعت نے کئی سال کی مسلسل کوششوں سے اسے مدون کیا۔ اس کے مد مقابل فتاوی رضویہ شریف کو دیکھیں تو صرف یہ ایک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی قلم سیال کا نتیجہ ہے، اور فتاوی رضویہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے اول ربع میں لکھے جانے والے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ اس جیسا جامع، مبسوط اور مدلل دوسرا فتاوی حنفیہ اس صدی میں مرتب نہیں ہوا، اس لیے فتاوی رضویہ 14ویں صدی کا ایک عظیم اور نادر بے مثال شاہکار ہے، جو اعلیٰ حضرت کی فقہی مہارت اور مجتہدانہ شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، ہے بھی یہ بھی ہے اسی جرس کی آواز دوستو۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عشق رسالت اور عشق رسالت کے جلوے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دیکھنے ہوں، ان کی ذات میں دیکھنے ہوں، تو آپ ہدایت بخشش کا مطالعہ کیجیے، اور ہدایت بخشش کے ایک ایک شعر سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول نمایاں اور اجاگر نظر آئے گا۔ کئی فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور کئی فرماتے ہیں وہ مرتبہ خدا نے تجھ کو دیا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا، نہ ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر ہم سب کو عمل کرنے اور مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی سے گامزن رہنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نصف صدی سے بھی زیادہ علم متین کی خدمت انجام دی ہے، عشق رسول لوگوں کے
دلوں میں اجاگر کیا ہے اور مسئلہ کے حق پر لوگوں کو قائم رکھا ہے۔ بزرگان دین کا ادب و احترام ہماری زندگی میں اتارا ہے اور بڑوں کے ادب و احترام کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ عشق رسول ہر سنی مسلمان کے دل میں پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خاں قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔